لیکن اب تھوڑا آگے اگر بڑھیں تو اگلی آیت جو آیت نمبر 40 میں کیا کہا؟ اس میں کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرحبون۔ یہاں پر جو بات کی کیا کہ یا بنی اسرائیل، وہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو بھی یہی کہا گیا تھا۔ کیا کہا گیا تھا؟ اذکروا، کیا ذکر کر رہے ہو، کہ یاد کر رہے ہو؟ کیا یاد کر رہے ہو؟ کہ ذرا اپنی حالتوں کو دیکھو، اپنی حالتوں، اپنی کنڈیشن، اپنی سچویشن کو دیکھو۔ یعنی جب بنی اسرائیل میں رسول آیا تھا، بنی اسرائیل میں موسیٰ آیا تھا، تو موسیٰ نے آ کر کہا کہ اے بنی اسرائیل کہ دیکھو آج تم کس حالت میں ہو، ذلیل و رسوا ہو رہے ہو، آل فرعون تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، تمہاری کتوں سے بدتر ویلیو ہے، کوئی اہمیت و حیثیت نہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہو۔ یہ جو تم ذلت کی زندگی گزار رہے ہو، فرقہ در فرقہ تقسیم ہو، آپس میں لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کو مار رہے ہو، دوسری قومیں تمہیں انگلی پر نچا رہی ہیں، ان کے مہرے بنے ہوئے ہو، تمہارا ایک کیا تمہارے 1000 بھی قتل ہو جائیں، کسی کے اوپر کوئی، کسی کے قانون کے اوپر کوئی جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا ذرا یاد کرو، ذرا ماضی میں جھانکو، کیا شروع میں تم ایسے ہی تھے؟ کہ شروع سے ایسے چلتا آ رہا ہے؟ شروع سے تمہارے حالات ایسے ہیں؟ تو پتہ چلے گا نہیں، یہ شروع سے ہم ایسے نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم دنیا کی عظیم قوم تھے، ہم زمین کے وارث تھے۔ یہ قوم آج جو ہمارے اوپر حاکم ہے، ہم ان کے اوپر حاکم تھے۔ یہ ہماری غلامی میں، ہماری حکمرانی میں، ہمارے ماتحت زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج ذلت و رسوائی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ اور جب عزت ملی تھی، بلند مقام ملا تھا، وہ کیسے ملا تھا؟ تو پتہ چلتا ہے بلند مقام رب کے بھیجے ہوئے کے ذریعے، یوسف کے ذریعے۔ یعنی جب آپ غور کریں گے، یہاں بنی اسرائیل کی مثال سامنے رکھی گئی کہ ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل ذل و رسوا ہو رہے تھے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو عزت بلند مقام دیا گیا۔ کیسے، کب دیا گیا؟ جب تک بنی اسرائیل رب کی طرف سے آنے والی رہنمائی کا کفر و کذب کرتے رہے، تب تک ذل و رسوا ہوتے رہے۔ لیکن جیسے ہی رب کا بھیجا ہوا آیا، رب کی طرف سے آنے والی رہنمائی کو انہوں نے تسلیم کیا، اس کے اوپر چلے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ تو یہی کہا کہ ذرا یاد کرو کہ تمہارے اوپر جو نعمت کی تھی، کون سی نعمت؟ تمہیں زمین کا وارث بنایا تھا۔ کیسے بنایا تھا؟ یہ جو آج تمہاری حالت ہے کہ شروع سے ایسے چلتی آ رہی؟ نہیں، ایسی نہیں تھی۔ تو یہ چیز ہے کہ قرآن میں یہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، یہ کیا رکھا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی کہانی نہیں سنائی جا رہی۔ موسیٰ کے بعد بھی ایک وقت آیا جب بنی اسرائیل کو پوری زمین کا وارث بنایا گیا۔ کس کی صورت میں؟ داؤد، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا سلیمان کی صورت میں۔ جب بنی اسرائیل سلیمان کے جھنڈے کے نیچے متحد ہوئے، سلیمان کی رہنمائی میں چلے، تو پوری زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ پوری زمین کا، زمین کا 1 انچ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو سلیمان کی سلطنت سے باہر ہو، سلیمان کی حکومت سے، بنی اسرائیل کی حکومت سے باہر ہو۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ لیکن اس سے پہلے یہ ذل و رسوا ہو رہے تھے۔ تو بتائیں، ذرا غور کرو، ماضی میں جب تمہیں بلند مقام ملا، کب ملا؟ تو پتہ چلے گا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے کہ تب بلند مقام ملا، تب عزت ملی، تب غم اور خوف سے، خوف اور غم سے نجات ملی، جب رب آیا، یعنی اپنے بھیجے ہوئے کی صورت میں، جب رسول آیا اور اس کی اطاعت و اتباع کی گئی، تو بلند مقام جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اب مرزا غلام کا دین نہیں، اگر رب کا بھیجا ہوا ہوتا اور بلند مقام نہ ملتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ کو پیچھے گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بتا دیا گیا، قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، قرآن میں الاولین کی مصنوع سے آپ کا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے۔ نوح کے وقت کیا ہوا تھا؟ کیا نوح کو لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا؟
ہود کے وقت کیا ہوا؟ کیا ہود کو لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا؟ سمود کو، صالح کو، شعیب کو، جتنے بھی رسولوں کا ذکر، کیا انہیں لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا؟ نہ تو نوح کو لاوارث چھوڑا گیا، نہ ہود کو، نہ صالح کو، نہ شعیب کو، نہ ابراہیم کو، نہ لوط کو، نہ موسیٰ کو۔ تو پھر جب قرآن میں آنے والے مسیح کا ذکر ان کی مسلوں سے کیا جا رہا ہے تو آنے والے مسیح کو رب لاوارث چھوڑ دیتا یا چھوڑ دے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ آنے والے مسیح کو زمین میں مکن دینے کا، اس کی اتباع کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ان کو خوف اور غم سے نجات دلا دی جائے گی، دے دی جائے گی، زمین کا وارث بنا دیا جائے گا۔ رب اپنا وعدہ پورا نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا یہ سب مرزا غلام قادیانی کے وقت یہ اس کے ساتھ ہوا، اس کے ماننے والے کے ساتھ ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو دن بدن ذلت میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب اس وقت ان کی ذلت کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اب تو انہوں نے خود اپنی زبانوں سے، ان کا جو اپنا اوپر پپٹ ہے، کارٹون جو اوپر بٹھایا انہوں نے، اس نے اپنی زبان سے یہ تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ دعائیں کرو دن رات، گڑ گڑا گڑا کے دعائیں کرو، دعائیں کرو، دعائیں کرو، دعائیں کرو۔ اس کے باوجود بھی اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا، تو گدھے کے بچوں، ہلاکت اگر تم اپنے ہاتھوں سے سمیٹنا چاہتے ہو، گلے لگانا چاہتے ہو تو لگاؤ۔ جان لو آج حق آ گیا اور دنیا کی کوئی طاقت حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حق آ جانے کے باوجود بھی اگر تم گمراہ کے گمراہ ہی رہتے ہو، تم ذلت کو ہی اپنا مقدر بناتے ہو، تو تم سے بڑا بدبخت، بیوقوف، جاہل، گمراہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تم سے بڑا دنیا کا غلیظ ترین گٹر کا کیڑا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تم میں سے اگر کوئی رائی برابر بھی اپنے اندر غیرت رکھتا ہے، حق کا طلبگار ہے، تو حق اس قدر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ جان لو اس کے پاس ایک رائی برابر بھی کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں بچتا کہ اس کے اوپر حق واضح نہیں کر دیا گیا۔ اس نے حق کو سمجھ نہیں لیا، سمجھ نہیں آ گیا، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی عذر کو بہانہ پیش کر سکے۔ لہذا ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف مرزا غلام قادیانی ہے۔ ایک طرف حق ہے، قرآن ہے، رب العالمین، اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی الخنزیر اور اس کا قائم کردہ دنیا کا غلیظ ترین گٹر، احمدیت کے نام کا، قادیانیت مرثیت کے نام کا۔ اب آج تم نے فیصلہ کرنا ہے تم نے کدھر جانا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔